مجھے ایک سینگ ایک عربک کے شاعر تھے، ان کی یاد آ رہی ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں اور اس کو تنہا اور بے سہارا چھوڑ دیا ہو، بلکہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں نے اس سے بے اعتنائی برتی ہو اور باپ مصروف رہا ہو. مصروف رہتے نا، جب مصروف رہا ہو. علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک جملہ ہے ناظرین کہ قوموں کی تاریخ اور اس کا ماضی و حال ان کی ماؤں کا فیض ہوا کرتا ہے. ذہن میں رکھیے آج کے اس ڈیجیٹل ورلڈ، اس ماڈرن ورلڈ میں جہاں گیجٹس ہمارے ہاتھ میں مختلف قسم کے ہیں، یوں کہیے کہ دجالی فتنے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اولاد کی تربیت کرنا مشکل ترین نہیں، انتہائی مشکل ترین کام ہے. اور اگر میں اسے کسی بڑے جہاد سے اگر تعبیر کروں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جو والدین کے سامنے ایک بہت بڑے ٹارگٹ اور ٹاسک کی صورت میں موجود ہے کہ ہر طرف جو ہے فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے. اگر اس دور کے اندر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور سے کر گئے اور ان کے ایمان کو محفوظ کر گئے، آپ یقین مانیے اس سے بڑی کمائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگی. ذہن میں رکھیں آپ ملٹی بلینئر ہیں صاحب، آپ کے پاس بہت بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس شوفرز ہیں، آپ کے پاس دنیا کا ایک نام ہے، مقام ہے، پوزیشن ہے، سب کچھ ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر دنیا چلتی ہے. لیکن اگر آپ کی اولاد ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، آپ نے سب کچھ کما کے سب کچھ گوا دیا، لیکن اگر آپ کی اولاد ٹریک پر ہے، صحیح ٹریک پر ہے اور خدا نہ خواستہ آپ مالی طور پر تنگ بھی ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہارے نہیں ہیں، آپ جیت گئے، آپ دنیا میں بھی جیت گئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جیت جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ دے نہیں سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے. میں 15 باتیں کرکس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں اولاد کی تربیت کا آپ کو سمجھ لیجئے کہ منشور مل جائے گا. پہلی بات اخلاقی تربیت، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. بچوں کو سچ بولنے، دیانتداری، عدل اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا سکھاتے تھے اور حیا و صداقت کی تعلیم دیا کرتے تھے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور شفقت کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتے تھے اور اپنی گود میں اٹھا کے انہیں پیار کیا کرتے تھے. بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی اللہ پر تیقن کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات تھی. آج والدین کو چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنے بچوں میں انڈے لیں. چوتھی بات، مثالی شخصیت بن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پہلی انسپریشنل سورس بنے تاکہ وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے زندگی گزاریں. پانچویں بات، تعلیم کی اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی طلب کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، لہذا اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ضرور دلوائیں اور اس کی ترغیب دیں باقاعدہ. چھٹی بات، عبادت کی ترغیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی نماز کی عادت ڈالا کرتے تھے. آپ جو کریں گے نا، ذہن میں رکھیے آپ کا بچہ وہی کرے گا، لہذا بچپن سے ان کی گٹھی کے اندر نمازوں کی تعلیم کو ڈال دیجیے. ساتویں بات، عدل و انصاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں انصاف پسند تھے، لہذا اپنے بچوں میں ڈسکریمنیشن نہ کیجیے، ہمیشہ عدل سے کام لیا کیجیے. آٹھویں بات، صبر و تحمل کی تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کی تعلیم دیا کرتے تھے. بچوں میں کتنی ہی مشکلات یعنی ان کو دیکھنی پڑ جائیں، ذہن میں رکھیے گا ہر موقع پہ انہیں صبر کی تعلیم دیجیے. نویں بات، معافی کا درس. معاف کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو اور گیور بنائیے ان کو. 10ویں بات، شکر گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف تھا، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے. 11ویں بات، دوستوں کا انتخاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت پر زور دیا ہے، لہذا کراس چیک رکھیں اپنے بچوں پر کہ وہ کس صحبت میں بیٹھتے ہیں. 12ویں بات، بچوں کی عزت نفس. کبھی بھی اس کو مجروح نہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تربیت فرماتے تو عزت نفس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، لہذا کبھی بھی ان کو ہرٹ نہ کریں کہ وہ خدا نخواستہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. 13ویں بات، مشقت کی تربیت، یعنی ان کو آپ مشقت کا عادی بنائیے تاکہ وہ ایک مضبوط انسان بن کے کھڑے ہوں. 14ویں بات، اچھے آداب، یعنی ان کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا اوڑھنا ایسا ہونا چاہیے جو بالکل آداب کے مطابق ہو. اور 15ویں بات، اعتدال پسند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال پسندی کو پسند کیا کرتے تھے، لہذا ان کو ایکسٹریمسٹ نہ بنائیں، ان کو بتائیے کہ زندگی جو اگر اچھی گزارنی ہے تو اعتدال پسند آپ کو بننا ہوگا. ان رموز کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ بچے پھر آپ کے ہاتھ سے کبھی نکلیں گے نہیں.